اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مذہب میں اور ہر نظریے میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اصل تعلیمات پر روایات اور رسومات کی بہت سی تہیں چڑھ جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم 7ویں صدی کے عرب میں ہونے والی ایک ایسی ہی بحث کا جائزہ لے رہی ہیں جہاں یہی سوال اٹھایا گیا کہ اصل دین کیا ہے اور انسانوں کی بنائی ہوئی تبدیلیاں کیا ہیں۔ ہمارے پاس سید ابو العلا مودودی کی تفسیر اور کچھ دیگر مواد ہے جس کی بنیاد پر ہم سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع میں ہونے والے ایک فکری اور تاریخی مناظرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی خیالی بحث نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مدینہ کی نئی اسلامی ریاست میں روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھی۔ مسلمان، یہودی، عیسائی سب ایک ہی شہر میں رہ رہے تھے اور ان کے درمیان یہ سوالات بہت حقیقی تھے۔ تو یہ صرف کوئی مذہبی معاملہ نہیں تھا، یہ شناخت، تاریخ، کمیونٹی، ان سب کا معاملہ تھا۔ بالکل۔ آج کی گفتگو دراصل اس وقت کی فضا میں گونجنے والے 3 بڑے اعتراضات اور ان کے جوابات کے گرد گھومتی ہے۔ اچھا، تو شروعات ہوتی ہے نیکی کے تصور سے۔ ایک بہت ہی، میں کہوں کہ بہت طاقتور آیت سامنے آتی ہے۔ جی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بالکل، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن سے تمہیں محبت ہے۔ یہ آیت تو نیکی کے پورے تصور کو ہی چیلنج کر دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ نیکی صرف عبادات یا چند روپے خیرات کرنا نہیں ہے۔ جی نہیں، بلکہ یہ ایک نفسیاتی امتحان ہے۔ کیا آپ وہ چیز قربان کر سکتے ہیں جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ یہ نیکی کو عمل سے ہٹا کر قربانی پر مرکوز کر رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس وقت کے مذہبی ماحول میں خاص طور پر یہودی علماء کے ہاں دینداری کا معیار قانون کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں کھو گیا تھا۔ یعنی بہت زیادہ تفصیلات پر زور تھا۔ جی، ایک بہت بڑا اور پیچیدہ فقہی نظام بنا دیا گیا تھا اور نیکی کا پیمانہ یہ بن گیا تھا کہ کون ان ضابطوں پر کتنی سختی سے عمل کرتا ہے۔ لیکن تفسیر بتاتی ہے کہ اس ظاہری پرہیزگاری کے خول کے پیچھے اکثر تنگ دلی، حرص، بخل اور حق کو چھپانے جیسی بڑی اخلاقی کمزوریاں موجود ہوتی تھیں۔ تفسیر میں اس کے لیے ایک بڑی چونکا دینے والی مثال بھی دی گئی ہے جی، کہ یہ ظاہری دینداری اس چمکدار روغن کی طرح ہے جو گھن کھائی ہوئی لکڑی پر پھیڑ دیا گیا ہو۔ بالکل۔ باہر سے بہت خوبصورت، اندر سے کھوکھلا۔ انسان تو شاید اس چمک سے دھوکا کھا جائیں، مگر خدا تو لکڑی کی حقیقت کو جانتا ہے۔ صحیح۔ یہ تو آج کے دور کے لیے بھی ایک بہت گہری بات ہے نا، جسے ہم پرفارمیٹو پائرٹی یا دکھاوے کی دینداری کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، قرآن اسی دکھاوے کو چیلنج کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اصل امتحان یہ نہیں کہ تم نے قانون کی کتنی شکوں پر عمل کیا، بلکہ اصل امتحان یہ ہے کہ جب خدا کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا موقع آیا تو تمہارے دل نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ مال ہو، وقت ہو یا کوئی عزیز ترین خواہش ہو۔ جی، جس چیز کی محبت بھی خدا کی محبت پر غالب آ جائے وہی اصل میں انسان کا بت ہے۔ اچھا، اور جب تک اس نفسیاتی بت کو توڑا نہ جائے، نیکی کا حقیقی دروازہ نہیں کھل سکتا۔ یہ دین کی روح کی طرف واپسی کی دعوت ہے۔ تو دین کی روح کی بات کرنے کے بعد بحث فوراً ایک بہت ہی عملی اور ٹھوس مسئلے کی طرف آ جاتی ہے، کھانے پینے کے قوانین۔ جی، اور یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہودی علماء نے اعتراض کیا کہ پیغمبر اسلام نے اونٹ جیسی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو ان کے مطابق پچھلے انبیاء کے زمانے سے حرام چلی آ رہی تھیں۔ یہ ایک بہت سنگین الزام تھا۔ وہ گویا کہہ رہے تھے کہ آپ خدا کے قانون کو بدل رہے ہیں۔ تو قرآن نے اس کا جواب کیسے دیا؟ قرآن اس کا جواب ایک تاریخی تحقیق کے انداز میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے ہمیشہ سے حلال تھیں۔ ہمیشہ سے؟ جی، سوائے ان چند چیزوں کے جنہیں تورات کے نازل ہونے سے بھی پہلے خود حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، نے کسی ذاتی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ذاتی وجہ سے مطلب شاید کوئی بیماری ہو یا؟ بالکل، شاید کوئی بیماری ہو یا انہیں طبی طور پر کوئی چیز موافق نہ ہو۔ یہ ان کا ذاتی پرہیز تھا، کوئی خدائی حکم نہیں تھا۔ یعنی ایک ذاتی پرہیز کو بعد کی نسلوں نے خدائی قانون سمجھ لیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جی، اور یہ اکثر ہوتا ہے۔
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی خاندان کا کوئی بزرگ ڈاکٹر کے کہنے پر نمک چھوڑ دے اور 100 سال بعد اس کی نسل یہ سمجھنے لگے کہ ان کے مذہب میں نمک کھانا گناہ ہے۔ ایک ذاتی انتخاب کو مقدس قانون بنا دیا گیا۔ جی، قرآن اسی تاریخی غلط فہمی کو صاف کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم جس پابندی کو دین سمجھ رہے ہو وہ تمہارے ہی ایک نبی کا ذاتی معاملہ تھا، اسے اللہ کا حکم بنا کر پیش مت کرو۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا چیلنج تھا کہ اپنی کتاب لا کر دکھاؤ؟ جی، لیکن بائبل میں تو اونٹ اور خرگوش کے گوشت کی حرمت کا ذکر موجود ہے، تو پھر قرآن یہ دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ یہ تو مناظرے میں ایک بہت ہی پر اعتماد قدم ہے۔ یہی تو اس بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ قرآن کا موقف یہ ہے کہ یہ احکامات اصل تورات کا حصہ نہیں تھے، اچھا، بلکہ یہ بعد کے علماء اور مفسرین کے اضافے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ کھلا چیلنج دیا، اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ تو یہ دراصل ان کی کتاب کی موجودہ شکل کو ہی چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ بالکل، قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ تم جس چیز کو ابدی خدائی قانون کہہ رہے ہو وہ خود تمہاری تاریخ میں ایک بعد کا اضافہ ہے۔ تو یہ بحث صرف حلال اور حرام کی نہیں رہی، بلکہ یہ اس بات کی بن گئی کہ دین کا اصل ماخذ کیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بالکل، اصل بحث کھانے پر نہیں بلکہ دین کی اصلیت پر ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دین ابراہیمی جو اصل دین ہے وہ بہت سادہ اور فطری تھا، لیکن بعد میں آنے والی نسلوں نے اس میں اپنی طرف سے پیچیدگیاں اور پابندیاں شامل کر دیں۔ بات عبادت کے مرکز یعنی قبلے کی ہوئی تو وہاں کیا صورتحال تھی؟ یہ اعتراض تو کھانے کے قانون سے بھی بڑا تھا۔ یہ بہت بڑا اعتراض تھا۔ اہل کتاب کے لیے بیت المقدس یعنی یروشلم صدیوں سے ان کا قبلہ اور روحانی مرکز تھا۔ صحیح۔ جب مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیرا تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے تمام انبیاء کے قبلے کو چھوڑ کر ایک نیا قبلہ کیوں بنا لیا؟ اور یہ تو دین ابراہیمی سے انحراف ہے ان کے نزدیک۔ جی، ان کے نزدیک یہ ایک بہت وزنی دلیل لگتی ہے۔ تو قرآن نے اس تاریخی دعوے کا جواب کیسے دیا؟ قرآن نے ان کے تاریخی دعوے کو ایک اور اس سے بھی پرانے تاریخی دعوے سے چیلنج کیا۔ اچھا؟ قرآن نے کہا، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ بکہ میں واقع ہے۔ اہل کتاب کہہ رہے تھے کہ ہمارا مرکز پرانا ہے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، ہمارا مرکز تم سے بھی پرانا ہے۔ تو یہ اولیت کی بحث تھی۔ جی، اولیت کی۔ اچھا، تو یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا گیا؟ کیا اس کی کوئی تاریخی شہادت موجود ہے؟ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی شہادت خود بائبل سے بھی ملتی ہے۔ واقعی بائبل کے مطابق بیت المقدس کی موجودہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 450 سال بعد آئے۔ اس کے برعکس عرب کی نسل در نسل چلتی آئی روایت اور خود قرآن اس بات پر متفق ہے کہ کعبہ کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائیں، جو حضرت موسیٰ سے بھی 800-900 سال پہلے گزرے ہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے سب سے پہلی عبادت گاہ ہونے کا اعزاز کعبے کو ہی حاصل ہے۔ بالکل۔ یہ تو ایک ٹھوس تاریخی دلیل ہے۔ لیکن قرآن صرف تاریخ پر اکتفا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ کعبہ میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ کیونکہ اس وقت وہاں کوئی عالی شان عبارت تو تھی نہیں، ایک سادہ سی 4 دیواری تھی۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ نشانیاں عمارت میں نہیں، اس کے کردار میں تھیں۔ تفسیر میں ان میں سے چند کا ذکر ہے۔ پہلی نشانی تھی امن۔ ایک جنگجو معاشرے کے بیچ میں؟ جی، عرب میں 2500 سال سے قبیلوں کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں۔ خون کا بدلہ خون معمول تھا، لیکن حرم کی حدود میں خون کے پیاسے دشمن بھی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ ایک سماجی اور تاریخی معجزہ تھا جو آج کے دور میں بھی حیران کن ہے۔ صحیح۔ دوسری نشانی رزق کی فراوانی۔ ایک بنجر بے آب و گیا ریگستان میں جہاں کچھ اگتا نہیں تھا، وہاں دنیا بھر کے پھل اور غلہ پہنچایا جاتا تھا۔ یہ ایک طرح کا معاشی اور لاجسٹیکل معجزہ تھا۔ جی، یہ تضادات ہی خود ایک نشانی ہے۔ اور تیسری اور اس وقت کی سب سے تازہ اور زندہ نشانی تھی ابراہہ کے لشکر کی تباہی۔ عام الفیل
یا ہاتھیوں کے سال والا واقعہ؟ جی، وہی مشہور واقعہ جب یمن کے بادشاہ نے کعبے کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا اور اس کی فوج ایک آسمانی آفت کا شکار ہو کر تباہ ہو گئی۔ اور اس واقعے کو گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، 40-50 سال ہی ہوئے تھے اور اس کے چشم دید گواہ ابھی زندہ تھے۔ یعنی یہ کوئی پرانی کہانی نہیں تھی، یہ کرنٹ افیئرز تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ اس گھر کی حفاظت کوئی مافوق الفطرت طاقت کر رہی ہے۔ جی، اور چوتھی نشانی وہاں مقام ابراہیم کا ہونا۔ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ بالکل، وہ بطور ایک تاریخی یادگار وہاں موجود تھا۔ یہ تمام نشانیاں مل کر یہ ثابت کرتی تھیں کہ اس جگہ کو اللہ کی خاص برکت اور حفاظت حاصل ہے۔ تو اسے دوبارہ مرکز ہدایت بنانا دین کے اصل کی طرف واپسی ہے، کوئی نئی بدعت نہیں۔ جی، نکتہ یہی تھا۔ تو نیکی کے فلسفے، کھانے کے قانون اور قبلے کی تاریخ پر یہ مدلل بحث کرنے کے بعد اب آیات کا رخ بدلتا ہے۔ اب بات اختتام اور نتیجے کی طرف آ رہی ہے۔ جی، اب جبکہ تمام دلائل پیش کیے جا چکے ہیں تو اہل کتاب سے براہ راست سوال کیا جا رہا ہے۔ کیا سوال؟ اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود ان کے گواہ ہو؟ اور پھر مزید کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلیں، حالانکہ تم خود سیدھا راستہ جانتے ہو۔ یہ ایک طرح کی اخلاقی تنبیہ ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی محض ضد اور تعصب کی وجہ سے اسے رد کرنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ بالکل۔ اور اس تنبیہ کے فوراً بعد مسلمانوں کو بھی ایک بہت اہم نصیحت کی جا رہی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ بحث اہل کتاب سے ہو رہی تھی لیکن نتیجہ مسلمانوں کے لیے بھی نکالا جا رہا تھا۔ بالکل، کیونکہ اس ماحول میں مسلمان بھی متاثر ہو سکتے تھے۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو یہ تمہیں ایمان سے واپس کفر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ تو ایک بہت گہری نفسیاتی بات ہے۔ جی، جب کوئی گروہ جان بوجھ کر حق کو رد کر رہا ہو تو وہ اپنے شکوک و شبہات اور اعتراضات کو بہت ہوشیاری سے پیش کرتا ہے۔ ان کی باتوں میں آ کر ایک سچے مومن کا دل بھی ڈگمگا سکتا ہے۔ لیکن اس وارننگ کے ساتھ ایک بہت بڑی تسلی بھی ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ یہ آیت تو جیسے مسلمانوں کی ہمت بنا رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے پاس ہدایت کا سب سے خالص اور براہ راست ذریعہ موجود ہے۔ صحیح؟ یقیناً یہ انہیں یاد دلا رہی ہے کہ وہی تازہ بے تازہ نازل ہو رہی ہے اور اللہ کا پیغمبر خود ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ ایسے میں کسی اور کی باتوں میں آ کر گمراہ ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور پھر آخر میں ایک ابدی اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا، یعنی ہدایت کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اس سے جڑے رہو تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ یہ آیات کس طرح نیکی کے حقیقی معنی، مذہبی قوانین کی اصلیت اور مقدس مقامات کی تاریخ جیسے بنیادی سوالات کو حل کرتی ہیں۔ جی، یہ بحث دراصل محض اعتراضات کا جواب نہیں بلکہ دین کی اصل اور خالص شکل کی طرف واپسی کی ایک طاقتور دعوت ہے جو تاریخ، منطق اور خلاقیات تینوں سطحوں پر کی جا رہی ہے۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ پوری گفتگو مذہب کی اصل یا غیر ملاوٹ شدہ شکل کی طرف لوٹنے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کسی بھی عقیدے یا علم کے نظام میں بنیادی اصولوں اور ان تشریحات اور روایتوں کی تہوں میں کیسے فرق کیا جائے جو صدیوں میں جمع ہو جاتی ہیں، اور ان تہوں کو ہٹانے کی کوشش میں کیا قدر ہے اور کیا خطرہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔